فلم میں موسیٰ کے کیریکٹر سے ریلیٹڈ آپ کو یہ کنسرن تھا کہ ایک اینگری ینگ مین کا جو آپ لوگ امیج دکھا رہے ہیں اس کو لوگ آئیڈلائز کرنا شروع کر دیں گے لڑکیاں, اور اس کو اتنے پازیٹیو امیج میں آپ لوگ دکھا رہے ہیں, یہ کہیں کنسرن تھا یا یہ دماغ میں بات کہیں سے نہیں گزری؟ کیونکہ جنرلی ہمارے یہاں ہیروز جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ بہت ہی اس سے ایگو انا والا, یا تو سیٹ کا بیٹا ہے یا کوئی اسی قسم کا کیریکٹر ہے, گلی کا کچھ بندہ ہے, اینڈ دین اس کو محبت ہوتی ہے لڑکی سے, لڑکی کو اس سے محبت ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا, تو ہی از دا ہیرو ود آل ہز ایگو, آل ہز اینگر اینڈ دس جذبہ. دیکھیے میں تو ان ٹوٹیلٹی دیکھوں کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے. اوکے, ابھی ایپیسوڈ 11-12 جو بھی چل رہی ہے, تو اس کا جو گراف موسیٰ کا ہے نا وہ پورا فل سرکل ہے وہ. اوکے, تو اگر اینگری ینگ مین ہے تو اتنا سینسیٹیو بھی ہے وہ, اور اگر پیشنیٹ ہے بہت ایک چیز کے بارے میں تو اتنا آنر بھی اس کے اندر ہے, گھر کے معاملے میں, سکینہ کے معاملے میں, سب کچھ. تو اس کا فل سرکل ہے. دوسرا میل ڈریون اتنے کیریکٹرز لکھے جاتے نہیں ہیں, ہمارے عورتوں پہ بنتے ہیں نا ڈرامے, ایک پروٹیگنسٹ عورت ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ کہانی اور وہ جو رائٹر جس طرح لے کے چلے ہیں تو ایک ہیومن سائڈ دکھائی ہے کہ ہی از بین براٹ اپ سرٹن وے کہ یہ صحیح ہے, غلط, یہ الاؤڈ ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر وہ جب چینج ہوتا ہے تو, اور عمران کی اچھی بات کیا ہے, کبھی آپ سین میں نوٹس کیجیے گا کہ کبھی کبھار اس کے شولڈرز نیچے ہو جاتے ہیں جب اس کی نہیں چل رہی, وہ موسیٰ جھک گیا ہے اس میں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ لے کے آتا ہے, یہ نوانسز لے کے آتا ہے وہ کیریکٹر کے اندر. ہماری جو ڈسکشنز بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے, آدھا مذاق لگ رہا ہوتا ہے, آدھا یہ لگ رہا ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ جو ہے نا, اگر اس کو کہ وہ انگلش والا شاٹ, بھائی جان ایک انگلش والا شاٹ لینا اپنا, وہ جو آپ انگلش نہیں لیتے وہ لینا, دس از ہز وے آف سیئنگ کہ اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ذرا وہ کروا دیں سب کچھ کر کے. تو بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ. اگر آپ کیریکٹر کی بات کریں, میں نے کہا بہت سیریسنیس ہو جائے گی, وہ دیکھنے والے جو ہے نا وہ کہیں گے یہ جس زبان میں بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی خاص اس سے نہ غرض ہے اور نہ ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے, ہمیں مزے کی باتیں بتائیں. تو یہ ہے کہ یہ آپ سائڈ کی گلی سے نکل رہے ہیں, یہ آپ کوسچن کو نہیں, میرا جواب میں نے یہی دیا. عیسیٰ میں تو عیسیٰ میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی نا, عیسیٰ از کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو موسیٰ. ابھی آگے دیکھیے گا ویسے. اوکے, اچھا, ہاں, منہ سے کچھ نکل نہ جائے. اصل میں کیریکٹر ایسے اچھے لکھے گئے ہیں کہ ان کا جو آرٹس ہیں اور جو ان کا پورا رینج ہے نا, دیکھیں آپ کے اندر بہت ساری ٹریٹس ہوں گی, ہیومر, کامیڈی, غصہ بھی ہوگا, گھر پہ الگ ہوں گی, کام پہ الگ ہوں گی. تو رائٹر نے نا وہ چیزیں بڑی اچھی ایکسپلور کی ہیں. ابھی آگے عیسیٰ کو دیکھیے گا کیا ہوگا, کہ میں تھوڑا سا وہ دے رہا ہوں ٹیزر, اور وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. ابھی میں بہت مائلڈ ہوں, بٹ کبھی کبھار شوٹ پہ شور مچا رہا ہوتا ہوں, آپ کہیں گے یہ وہ آدمی نہیں ہے یہ جس سے میں کل ملی تھی. تو اسی طرح آپ عیسیٰ کو بھی آگے دیکھیے گا, اور موسیٰ کے بھی اور آگے بہت لاٹ مور. یوزلی ڈرامہ 8-10 ایپیسوڈ کے بعد بالکل ہینگ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ زبردستی کے 10 ایپیسوڈ چلتے ہیں, اور پھر کلائمیکس کا لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہاشم صاحب نے بہت اچھا, ہر ہک ایسا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دیکھیں, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. زہرہ محبت کرتی ہے واقعی اس سے, یا کیا چکر کیا ہے؟ اگر مطلب انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس کو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے دل میں چور ہے اس کے. بس یہی صحیح ہے پھر. ہاں, کیونکہ مجھے ابھی اس نے بولا نا اس والی قسط میں کہ میری ماں کو بھی ایسے ہی لے گئے تھے, اس کی لاش واپس آئی تھی, تو آئی تھنک دیٹس دا فیئر, وہ اپنے آپ کو اسی پروسیس سے نہیں, شی از ویری ریئلسٹک آئی فیل. جی. پلس ابھی میں اگین بولوں گا تو چینل والوں کا آ جائے گا ای میل ایک, تو میں اس لیے میں زیادہ بتا نہیں سکتا. اچھا, شروع میں بڑے کامنٹس بھی آئے کہ موسیٰ, اور جب برے لوگ بھی دنیا لائف میں ملتے ہیں نا تو پھر آپ کو قدر بھی ہوتی ہے نا چیزوں کی. اچھا, تو ای میل آئے گا اب. نہیں, بٹ دیٹس اوکے, ای میل کی ضرورت نہیں, بیکاز دیٹس نہیں آئے گا کوئی نہیں, کوئی ہاں ایکسپیکٹڈ. اوکے, او ایس ٹی آپ کو بتا دیتے ہیں بہت سارا, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے, آپ لوگ ہی بناتے ہیں او ایس ٹی بھی. سو او ایس ٹی کافی دفعہ چیزیں پہلے سے ہی انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ یہاں تک ہوگا, اب اس سفر میں پہنچیں گے کہاں کیسے. اور میں تو جان کے کرتا ہوں یہ کہ نہیں, اتنا دیکھنے والے کو جتنا آپ نے پکڑ لیا ہے اس کو ضرور ٹیز کرو اتنا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور فلمس کے ٹریلرز میں بھی یہ کرتا ہوں میں. بٹ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ شاک فیکٹر آپ نکال لیتے ہیں. اب اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ زہرہ نے پوائنٹ بی پہ پہنچنا ہے, سو نا مائی کیوریوسٹی از کہ وہ پوائنٹ بی تک کیسے پہنچے گی, لیکن میرا شاک ویلیو نکل گئی کہ اچھا یہ تو پوائنٹ بی پہ پہنچے گی. جو کلف ہینگرز ہیں نا وہ پتہ نہیں ہے بیچ میں آپ کو. ابھی جو گولیاں ماری ہیں موسیٰ نے, جو بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں بیچ میں, وہ آپ کبھی بھی نہیں دکھاتے او ایس ٹی میں. وہ باندھ رہا تھا پگڑی اور واک کر رہا تھا بڑا ہیرو کر کے, وہ ہاں. بٹ جو آگ سے جو آپ کے ہک اپس ہیں, جو ہک اپس کہہ رہا ہوں میں, جو ہکس ہیں نا, وائس اوور میں نے کافی دیر سے انہوں نے کہا مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہے ہیں آپ لوگ, وجاہت کو سائڈ پہ کریں. آ رہے آئیں گے, تھوڑا ٹائم دیں. اچھا یہ بتائیں, خدا اور محبت بھی ہاشم صاحب کا چل رہا ہے اور آپ کا بھی 2 ساتھ چل رہے ہیں, کبھی آتا ہے
وہ بھی انہی کانسیپٹس پہ ہے یو نو. ان کو بھی چون کے اسی دن اسی گھنٹے پہ لگانا تھا. یہ تو بڑی یہ میں کہہ رہا ہوں نا سپورٹ یہ اور وہ ایسا کیا ہے ایسا کبھی ہوتا ہے ہاشم صاحب کو جا کے بولتے ہیں یار آپ نے میرے والے کیریکٹر کے ساتھ ایسا کیا اور اس والے کیریکٹر کچھ ایسی آپ کے دماغ میں کبھی تھاٹ یا کچھ ڈن کیا ہے آپ نے ہاشم صاحب کو؟ دونوں انہوں نے کمال لکھے آئی تھنک دونوں ڈائریکٹ بھی بہت اچھے ہوئے ہیں. بہت نہیں مجھے اصول ان کی تعریف کرنی چاہیے تھی اپنی منہ سے نکل لیا. اور میں وہ بھی وجاہت ہے نا وہ بھی وجاہت ہے. اٹس سچ اے سرپرائز یو نو. جب میں میسج کر رہی ہوتی ہوں تو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں صحیح وجاہت کو صحیح والے ڈرامے کے بارے میں میسج کروں. ہاں کسی کا مجھے امریکہ سے اس دن آیا ہے وی لو یور ڈراما خدا اور محبت تو وہ وجہات کنفیوز کر لیے تھے انہوں نے جو ہے نا. پھر جب میں نے بتایا کہ میں وہ نہیں، انہوں نے کہا او وی مین ڈرگس سے بسمل. میں نے کہا ہاں یہ کور اچھا نہیں تھا، ویک تھا یہ کور بہت جو ہے نا. بٹ نہیں دونوں ان کے بڑے اچھے لکھے ہیں. دونوں ایک سلاٹ پہ خیر ہو نہ ہو ہر ایک کی اپنی وہ آڈینس ہوتے نہ ہوتے تو بہتر ہوتا. یہاں بھی چن کے نا جو ابھی میں آپ کے یہ جو آپ کا ڈیجیٹل تو چلے سلاٹ نہیں ہوتا، پر میں آپ کے سامنے چن کے دوسرا ایک آپ کا ڈرائیور اٹھا کے یہاں بٹھا دوں اور میں بولوں کہ میں ایک سوال ان کا جواب دوں گا ایک ان کو جواب دوں گا، تو آپ کہیں گے یار کیا ہے نہیں نہ بھی کرتے ایک دن بات کر لیتے. تو یہ ہے بٹ چلے اٹس اے فری ورلڈ جس کی جو مرضی کوئی ایسا وہ نہیں. چلیے کمپٹیشن میکس یو ورک بیٹر دین what you have done before, pushes you out of your comfort zone. یہ بتائیں رقص بسمل پہ ہی میں اٹکی ہوں تھوڑی سی. آپ کوشش کر رہے ہیں ہم نکل جائیں بٹ 2-3 چیزیں اور برداشت کر لیں. تھپڑ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی وجاہت روف جیسے ڈائریکٹر سے تھپڑ کیوں ضرورت تھی؟ لڑکی نے مارا ہے یا بٹ آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے نا. ہاں نہیں لڑکی نے مارنا تو شوڈ بی اوکے. نو اٹس ناٹ بی اوکے. تو جو بندہ مارتا ہے تو شور مچتا ہے. اوکے دو چیزیں. ایک تو تھپڑ کوئی بھی مارے اٹس ناٹ اوکے unless it has to be you know there has to be no kind of violence is okay. وہ اگر ان کو مارتی جو 3 بعد میں اس کو پکڑے تھے تو میں وہ پھر بھی ایگری کر لیتی. سیکنڈ اس سین میں مطلب اب تک رقص بسمل جو ہے نا بڑا اٹس بیلنس کہیں بھی اوور ڈرامیٹک نہیں ہے. وہاں مجھے لگا کہ ہم نے وہ جتنی پچھلی قسطوں پہ ڈرامے کو کنٹرول کیا تھا وہاں نکل گیا. سو ریزن کیا تھی اس کی کچھ؟ دیکھیے وہ اتنی وہ بھی سکینہ سے لائک اس کا باپ مارتا تو مجھے پھر بھی سمجھ آتی. آپ کو شروع فرسٹ ایپیسوڈ سے سمجھ آ رہا ہوگا یہ کہ کیونکہ اس کو اپنا لو انٹرسٹ پرسیو نہیں کرنے دیا اور بات یہاں تک آ گئی کہ وہ باندھ رہا ہے اس کو اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کے بعد جو بدلہ لینا تھا جو بار بار ایک ٹریلر میں بھی ہوتا ہے کہ میری بد دعا ہے کہ تمہیں بھی نہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے سکینہ کو تو شی از دا کائنڈ آف پرسن ہو وڈ یو نو وہ والا وہ ڈرامہ بازی کرے گی کہ نہیں ابھی انف نہیں ہوا کہ آپ نے آگ کر دیا یا وہ کر دیا اس کا تو اور ہونا چاہیے زیادہ. بٹ پیر صاحب کو روک نہیں دینا چاہیے تھا اس کو. کس کو؟ پیر صاحب کہتے کہ میں کہتا میں اصول والا آدمی ہوں کہ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ والی چیز جو ہے نا وہ تمہیں حق ہے پورا اس گھر کے اندر برابری ہے. یہ پیر صاحب کے اپنے وہ ہیں ویلیوز ہیں ان کی. اور میں اگین یہ کہوں گا کہ شاید آپ آگے کی جب ایپیسوڈز آئیں گی تو شاید کوالیفائی ہو جائے وہ تھپڑ کہ یہ کیوں ایسا ہوا. اب آئی کانٹ obviously justify everything right now but اب شاید سمجھ آ جائے اس وجہ سے کہ اچھا کیوں why did the writer let it happen, why did the director said it's okay کہ پھر وہ چینج افیکٹ ہوتا ہے اس سے سارا. وجاہت کو میری انٹیلیجنس پہ یقین نہیں ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں شاید آپ کو سمجھ آ جائے آگے. نہیں اسٹوری انفولڈ ہوگی نا اس لیے اسٹوری انفولڈ ہوگی. مجھے لگتا ہے کانٹراسٹ اچھے لگتے ہیں ہمیشہ کہ ایکسٹریم اگر یہ ہوا ہے تو پھر یہ ہو تو اس کا زیادہ مزہ آئے گا. تو یہ بات تو میں ایگری کروں گی کہ ہم بیٹھے ہوئے دیکھیں ہم لائک اچھا یہ ہو گیا ایک دم سے. ہم بھی صوفے سے اگر سیدھے بیٹھے تو توڑ کے تھوڑا وہ ہو گئے لیٹے ہوئے توڑ کے بیٹھ گئے جو بھی تھا وہ تھوڑا اس میں مجھے بیوٹی لگی جو موسیٰ کا ریئیکشن تھا وہ خوبصورت. وہ تو پھر موسیٰ ہے پھر عرفان اشرف پھر آپ کی ڈائریکشن. اس سین میں تھپڑ پہ ہوئی ہوگی ڈیبیٹ کافی ہوئی ہوگی پر مجھے وہ لگا کہ وہ اور اس کے بعد بھی ایک سین ہے کہ اس کو پرفیکٹلی نارمل ود ہر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ایسا دس از ہو موسیٰ از کہ وہ پھر بھی اس کے ساتھ نرم ہی میٹھائی بولتا ہے اس کے ساتھ. تھپڑ کے ریاکشن بھی اس کی اسمائل تھی چھوٹی سی زخمی اسمائل. ہاں زخمی اسمائل تھی موسیٰ کی وائس اوور مین. اوہ لولی. یا سو کیوں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ عدنان صدیقی نے آپ کو کیا اور ایک اور لوگ علی نور نے بھی آپ کو کافی پش کیا کہ کریں. عدنان نے تو بولا بھی بس اب تم کر رہے ہو. ان دونوں نے کہا تم فنی ہو بہت تمہیں کچھ کرنا چاہیے. تو لیکن وائی دس اونلی فنی میں تو بہت چیزیں ہو سکتی تھی نا. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ دیکھو میں خود تو جا کے کسی چینل پہ جا کے نہیں بیٹھوں گا نا کہ لسن آئی ایم فنی پلیز گیو می اے شو. ایسے تو نہیں ہوگا اور اگر ایسا میں نے کیا تو وہ تو اور زیادہ نہیں دیں گے اس کو کہ بالکل اس کو نہ دینا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ کرو بہت بار کہا کچھ کرو. یہ لنڈن سے واپس آ رہے تھے تو لنڈن میں ایون ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹے میرے دونوں
ایک طرف تھے اور شازی سامنے بیٹھی تھی. تو میں نے اس کو کہا میں پتہ ہے 15 16 17 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا, میں جنگلز بناتا تھا. اچھا. فور ٹی وی ایڈز 2-4 ہزار روپے مل جاتے تھے, بڑا زبردست. میں کی بورڈ ہوتا تھا وہ نا تار لگائی اور وہ پہنچ گیا اسٹوڈیوز اور وہ کیے اور وہ کر کے. تو وہاں ہمیشہ ایک کیریکٹر نکل رہا ہوتا تھا جب میں انٹر ہو رہا تھا نا, تو بوتھ سے باہر نکل رہا ہوتا تھا. وہ وائس اوور آرٹسٹ ہوتے ہیں نا. تو ایک مجھے صاحب ملے جنہوں نے, میں نے سلام دعا کی تو انہوں نے کہا کہ میوزک میرا سنا نا تو ایسی لہجے میں ہی بات کی کہ بہت آپ بہتر بات کریں, لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیں تو اور بہتر ہو جائے گا. میں نے کہا ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے وائس اوورس کرنے کی کہ یہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں. تو میں نے وہ بچوں کو کہا کہ کیریکٹر اگر ایسا ہو جس کی ساری زندگی وائس اوور بوتھ میں ہی, اس لیے اس کی سوچ جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے, اس کے دماغ میں صحیح ہے سوال پوچھنا جو بھی یہ پوچھ رہا ہے. تو یہ ایک مزے کا کچھ کیریکٹر ہوگا. تو میں نے 2-3 اسی وقت سوال کرے تو دے بوتھ لافٹ. میں نے کہا چلو 2 بچے چاہے میرے اپنے ہی ہیں, یہ تو ہنس رہے ہیں, تو چلو واپس جا کے کچھ کریں گے. اب واپس گئے. عائشہ خان سے بڑی ہماری دوستی, ہم نے کام بھی کیا لیکن دوستی زیادہ. تو میں نے